بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دوسری آیت کریمہ میں مومنین کے استہزاء کو منافقین کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون۔ جب صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو لوگ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے انہیں ایسی ہی صورتحال سے روبرو ہونے کی دھمکی دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے۔ والذین یلمزون الموطؤین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم ویسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ صدقات میں فراغ دلی سے حصہ لینے والے مومنین اور ان غریبوں پر جن کے پاس ان کی محنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے الزام لگاتے ہیں اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا ان کا بھی مذاق بنا دے گا اور ان کے پاس بڑا دردناک عذاب ہے۔ خلاصہ، مومنین پر الزام تراشی اور ایک دوسرے کی چغل خوری اور ان کے درمیان فتنہ انگیزی ایک حقیر فعل گناہ کبیرہ اور خداوند عالم کی معصیت ہے، جس سے پروردگار عالم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں مومن ہر اعتبار سے قابل احترام ہے اور اس کی توہین و تحقیر جائز نہیں ہے۔ سوالات: نمبر 1، اسلام نے چغل خوری کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ نمبر 2، چغل خور کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ نمبر 3، مومن کی عزت کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت بیان کیجیے۔ نمبر 4، چغل خوری اور تمسخر کے خطرناک نتائج کیا ہیں؟ 28واں سبق، حسد۔ حسد بھی گناہ کبیرہ اور مذموم صفت ہے جس سے لوگوں کے آپسی روابط اور تعلقات پر برا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حسد سے ان لوگوں کی ترقی پر بھی منفی اثر پڑتا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید نے یہ قصہ بار بار بیان کیا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے شیطان نے حسد کیا تو پروردگار عالم نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ چنانچہ اسی حسد کی وجہ سے ان کا دل جناب آدم و حوا کے کینے سے بھر گیا، جس کے بعد اس نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کی بنا پر پروردگار عالم نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ اسی طرح قابیل نے اپنے بھائی جناب حابیل سے حسد کیا اور اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح اگر تاریخ انسانیت کا جائزہ لیا جائے تو ہر کینہ اور دشمنی اور عداوت کے پیچھے ہمیں حسد کی کارفرمائیاں ہی نظر آئیں گی۔ حسد کی تعریف اور مراتب۔ دوسرے کی مادی معنوی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا اور آرزو کرنے کو حسد کہا جاتا ہے، اور اس تمنا کے علاوہ بسا اوقات حاسد اپنے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے عملی کوشش بھی کرتا ہے۔ حسد کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، حاسد دوسرے کی نعمت چھن جانے کی آرزو تو کرتا ہے مگر اسے خود اپنے لیے اس نعمت کی خواہش نہ ہو۔ نمبر 2، حاسد یہ خواہش کرے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہی نعمت اس کو مل جائے۔ نمبر 3، اپنے لیے خود اس چیز کی تمنا نہ کرے بلکہ وہ یہ چاہے کہ اس کی جیسی نعمت اسے بھی مل جائے، اور اگر اسے نہ مل سکے تو پھر یہ تمنا کرے کہ دوسرے سے بھی چھن جائے۔ نمبر 4، اپنے لیے اس جیسی نعمت کا خواہش مند ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کے لیے بقائے نعمت کی تمنا بھی کرے۔
آخری قسم کو حسد نہیں کہا جاتا ہے اور نہ یہ کوئی بری صفت ہے، بلکہ اس کا نام غبطہ ہے، اور حسد کے برخلاف یہ ایک اچھی صفت ہے جس سے انسان ترقی اور کمال کی منزلیں طے کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں ایسا شخص دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر خود اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان المومنین یغبطوا ولا یحسدوا والمنافق بحسد ولا یغبطوا، مومن غبطہ کرتا ہے نہ کہ حسد، اور منافق حسد کرتا ہے غبطہ نہیں کرتا۔ حسد قرآن مجید کی روشنی میں، نمبر 1، خداوند عالم نے حسد کو شیطان کے تباہ کن و مہلک وسوسوں کے برابر قرار دیا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ اسی طرح خداوند عالم نے دوسرے کی نعمتوں کی تمنا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر ایک کا حصہ مخصوص ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور خبردار، جو خدا نے بعض لوگوں کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا۔ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ وہ بے شک ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یا دوسرے مقام پر خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں خطاب فرمایا، لہٰذا آپ ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ ایک اور آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حسد کی بنا پر بھی اہل کتاب مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ کافر بنا دیں، جیسا کہ ارشاد ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ أَيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کافر بنا لیں، وہ تم سے حسد رکھتے ہیں ورنہ حق ان پر بالکل واضح ہے۔ حاسد اور حسد روایات کی روشنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے ابن عمران، لوگوں کی جو نعمتیں میں نے اپنے فضل و کرم سے دی ہیں ان پر ان سے حسد نہ کرنا اور اپنی نگاہیں ان پر نہ جمائے رکھنا، اور اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگا دینا، کیونکہ حاسد میری نعمتوں سے ناراض ہے۔ میں نے جو کچھ اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اسے روکنے والا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ
یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔